نمبر 16 سے پڑھ رہا ہوں. اگر کتاب سے پڑھنا چاہیں آپ تو آپ کتاب کھول لیجئے اور اس کو اپنے سامنے رکھیے. مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے. رواداری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور اعتدال کے ساتھ رہنا اور شدت پسندی سے دور رہنا اور مل جل کے رہنا. بہت سے مطالب ہوتے ہیں ایک لفظ کے، اور اسی میں یہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، یعنی طریقہ بنایا ہے. تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اس سے آغاز کرتے ہیں. لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کفر کہتے ہیں، کفر کا لفظی اور لغوی مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور کافر اسی کو کہتے ہیں جو انکار کرتا ہے. لیکن کافر کوئی گالی نہیں ہے. انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے کو تو مانتا ہے لیکن مسلمانوں کے نظریے کو نہیں مانتا، اس لیے اسے ہم کافر کہتے ہیں، یعنی نہ ماننے والا، انکار کرنے والا. تو الحاد کہتے ہیں جو بے دین شخص ہوتا ہے نا، جو دین کو زندگی کی ضرورت نہیں سمجھتا، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ ملحد ہوتا ہے اور اس کا نظریہ الحاد پر مبنی ہوتا ہے. تو لیکن جب کفر اور الحاد یعنی انکار کرنے والے اور دین کا انکار کرنے والے اور بے دین لوگ اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے. بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس حد تک رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی. اب یہ بات پھر تفصیل طلب ہے تھوڑی سی، یہ میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ یہاں جو مسلمان ریاست ہے، سب سے پہلے یہاں 712 میں محمد بن قاسم نے حملہ کیا، پھر اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، پھر 1206 میں یہاں سلطان محمد غوری نے حملہ کیا، پرتھوی راج کو شکست دی، اور یہاں جاتے ہوئے اس نے اپنا ایک غلام قطب الدین ایبک یہاں کا بادشاہ بنا دیا، جہاں سے باقاعدہ ہندوستان میں مسلمان سلطنت کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمان پھر یہاں پہ موجود رہے. اور کسی نہ کسی طرح ان کے طرح طرح کی لڑائی اور جھگڑوں کے باوجود مسلمان 1857 تک موجود رہے. مسلمانوں کی اس جو تقریباً 1000 یا 800 سال کی جو دور ہے، آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں، 1857 اور 1206 کے درمیان جتنا بھی عرصہ بنتا ہے، اس میں بہت سے خاندان آئے، تغلق آئے، خلجی آئے، اس میں بلبن آئے، اس میں جو ہے یہ بھی آئے، شیر شاہ سوری آیا، مغل آئے، لودھی خاندان آئے، بہت سے خاندان اس میں آئے، آپس میں بھی جھگڑتے رہے مسلمان. لیکن بہرحال اس پورے علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، اور وہ مسلمان جو تھے وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ ترک مسلمان تھے. وہ مسلمان جو تھے وہ ترک تھے، اور وہ اس علاقے میں جب رہے تو انہوں نے اپنا ایک زندگی کا نظریہ متعارف کروایا، جس سے متاثر ہو کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. یہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جہاں تلوار کے ذریعے سے مسلمانوں نے دین پھیلایا، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر 800 سال ایک مسلمان یا ایک قوم کی حکومت رہے نہ کہیں، تو وہاں نسلیں تلوار کے زور پہ تو اگر پھیلانا ہوتا تو یہاں ایک بھی ہندو اور غیر مسلم باقی نہ رہتا، پھر ساری کی ساری نسلیں ہی مسلمان ہو جاتی. لیکن یہاں غیر مسلموں کا کثیر تعداد میں، بلکہ میجارٹی میں رہنا اس علاقے میں ہندوؤں کی شکل میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ مسلمانوں نے نہیں پھیلایا. بہرحال میں بات مختصر کرتا ہوں. 1527 میں یہاں پہ پھر مغل آئے، بابر، ظہیر الدین بابر آیا، اس نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ 1,000 ابراہیم لودھی کا لشکر تھا، جسے 1527 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں شکست دی. اس کے بعد پھر اس کا بیٹا ہمایوں بنا، پھر ہمایوں کا بیٹا جو تھا وہ اکبر بنا تھا بادشاہ. یہ اس اکبر کا ذکر ہے. اکبر صرف 14 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکا تھا جو بادشاہ بن گیا. اس کے جو مشیر تھے وہ اس کو جو بتاتے وہ کرتا جاتا. وہ اپنے ارد گرد مشیروں اور جو اس وقت کے جو مذہبی اس کے مشیر تھے ان سے اتنا تنگ آیا کہ اس نے کہا کہ یہ اسلام میں اتنے فرقے ہیں تو میں کوئی نیا دین بنا دیتا ہوں. تو اس نے پھر دین الہی نام کا ایک نیا دین بنانے کی ناکام کوشش کی. اس پر مسلمانوں نے مزاحمت کی. حضرت مجدد الفسانی اور بہت سے اس وقت کے جو علماء اور مشائخ تھے انہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی. یہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہندوؤں کا بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا تھا اکبر کے دور میں. اکبر نے ہندو عورتوں سے شادی بھی کی، ہندوؤں کو اپنی جو ہے حکومت میں بڑے بڑے عہدے بھی دیے، اور
جس کے نتیجے میں ہندوؤں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اکبر کی سلطنت میں۔ اور اکبر جو تھا اس کے دور میں بھی مسلمانوں کی جو آزادی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہوئی تھی، اور مسلمان ایک قسم کے مسلمان حکومت اور حکمران کے ہوتے ہوئے بھی ایک قسم کے وہ غلبے، ہندوؤں کے غلبے میں آگے ہوئے تھے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ مجدد الف ثانی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ مجدد کہتے ہیں تجدید کرنے والے کو، الف کہتے ہیں ہزار کو، اور ثانی کہتے ہیں دوسرے کو۔ اب اس کی تشریح کے لیے بھی مجھے بہت سا وقت لگ جائے گا۔ تو حضرت مجدد الف ثانی کا اصل نام تھا شیخ احمد سرہندی، وہ سیالکوٹ کے پڑے ہوئے تھے۔ سیالکوٹ کے بچوں خوش ہو جاؤ، سیالکوٹ میں بڑی بڑی اعلیٰ شخصیات پڑی ہوئی ہیں، اور سیالکوٹ میں علامہ اقبال، فیض احمد فیض، مجدد الف ثانی اور بڑے بڑے علماء زعماء یہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم نے ان کی وراثت اور میراث کو قائم نہیں رکھا اور خود غفلت میں پڑ گئے۔ تو سر سید احمد خان مجدد الف ثانی جو تھے، ان کے نام، ان کو مجدد الف ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق ہر 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دین میں پیدا ہو گئی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک تجدید کرنے والا اسکالر بھیجتا ہے، عالم بھیجتا ہے۔ تو یہ 1000 سال اس وقت اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے تھے، تو حضرت مجدد الف ثانی جو تھے وہ تشریف لائے تھے، تو اس لیے پھر ان کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ اور ان کا اصل نام شیخ احمد سرہندی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ سرہند ہندوستان میں ایک جگہ ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے، وہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اور سیالکوٹ میں آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر جا کے وہ دلی اور دوسرے پورے ہندوستان میں ظاہر ہے انہوں نے پھر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ تو جو ہے مجدد الف ثانی جو ہیں، اصل میں آن لائن لیکچر دیتے ہوئے بہت سی چیزوں پہ دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی سکرین کو دیکھنا پڑتا ہے، کبھی ریکارڈنگ ٹائم کو دیکھنا پڑتا ہے، ویڈیو لینتھ کو دیکھنا پڑتا ہے، تو توجہ ہٹ جاتی ہے۔ میں جس انداز سے پڑھانے کا عادی ہوں اس میں پھر میں معلومات جو ہے وہ کتاب سے ہٹ کے بھی دے رہا ہوتا ہوں، میں فی البدی بول رہا ہوتا ہوں، میں نے کوئی کتاب سے مدد نہیں لینی ہوتی لیکچر دیتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے میرا دھیان کبھی کبھار ہٹ جاتا ہے، جس کے لیے میں افسوس ہے مجھے، لیکن بہرحال آپ کے علم کے حصول میں یہ فائدہ مند ہی ہے، یہ چیزیں جو میں اضافی معلومات آپ کو دے رہا ہوں۔ میں فی الحال چونکہ ویڈیو کا جو حجم ہے وہ بڑھ رہا ہے اور بعد میں اس کو اپلوڈنگ کرنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے، میں اس کو یہاں روک دیتا ہوں اور اگلی ویڈیو کو میں مختصر کر لوں گا۔